پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے متعارف کردہ ہائیبرڈ نظام کے تحت لائی جانے والی کپتان حکومت کے دور اقتدار میں بعض امیر صحافیوں کے قتل، اغوا اور تشدد کے پے در پے واقعات نے صحافت کو ملک کا خطرناک ترین پیشہ بنا دیا ہے۔ پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال اب اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کارکنان کے بعد اب سوشل میڈیا کے ذریعے سچ بولنے والے صحافیوں، بلاگرز اور یوٹیوبرز کو بھی ریاستی اداروں کی طرف سے نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ لیکن زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ صحافیوں کے اغوا، ان پر تشدد اور قاتلانہ حملوں کے سب سے زیادہ واقعات وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، جسے کہ ملک کا محفوظ ترین شہر تصور کیا جاتا تھا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر اقتدار اسلام آباد میں کوئی سیاسی حکومت مسند اقتدار پر فائز نہیں، بلکہ حکومت کی باغ ڈور فوجی اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے، جو ڈنڈے کے زور پر معاملات چلانا چاہتی ہے اور میڈیا کا مکمل طور پر گلا گھونٹ دینا چاہتی ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی سن 2020 کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 30 برسوں میں دنیا بھر میں جو صحافی قتل ہوئے، ان میں پاکستان، عراق، میکسیکو اور فلپین کے بعد چوتھے نمبر پر ہے، جہاں اس عرصے میں 138 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ فریڈم نیٹ ورک پاکستان میں صحافیوں کو درپیش خطرات کی جانچ کرتا ہے۔ اس کے مطابق مئی سن 2020 سے اپریل سن 2021 کے دوران صحافیوں کو درپیش خطرات اور حملوں میں 40% اضافہ ہوا ہے، اور صرف ایک سال کے دوران 148 ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اب صحافیوں کے لیے خطرناک ترین جگہ بلوچستان یا قبائلی علاقے نہیں، بلکہ اسلام آباد ان کے لیے خطرناک ترین شہر بن چکا ہے، کیونکہ صحافیوں کے خلاف 148 واقعات میں سے 51 واقعات اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس دوران 7 صحافی قتل ہوئے، 7 پر قاتلانہ حملے ہوئے، 5 کو اغوا کیا گیا اور 25 گرفتار ہوئے، 15 کو زد و کوب کیا گیا، جبکہ 27 پر مقدمات درج کیے گئے۔ یاد رہے کہ صحافی اسد طور کو ان کے فلیٹ میں زد و کوب کیا گیا۔ 5 ہفتے پہلے سینئر صحافی ابصار عالم کو اسلام آباد میں ان کے گھر کے سامنے گولی ماری گئی۔ پچھلے سال جولائی میں مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا۔ یہ سارے واقعات اسلام آباد میں پیش آئے۔ کیمروں میں ریکارڈنگز کے باوجود ملزمان ابھی تک قانون کی گرفت سے دور ہیں۔ ان تینوں حالیہ واقعات کے پیچھے کون ہے؟ اس حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ پاکستان میں کام کرنے والا ہر وہ صحافی جو اب تک بچا ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون سی فالٹ لائن ہے جو کراس نہیں کرنی، لیکن چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے قلم اور آواز کی حرمت پر لبیک کہتے ہیں۔ بس ایسے صحافی ہی طاقتور اداروں اور مافیاز کا نشانہ بنتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والی شورش میں اب تک 40 سے زائد صحافی اپنی جانوں سے جا چکے ہیں۔ 24 کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ خضدار پریس کلب کے سابق صدر ندیم گرگ ناری کے 2 جواں سال بیٹوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 12 سے 14 صحافی اور کیمرہ مین اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران بم دھماکوں یا کراس فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں PFUJ کی کاوشوں سے جرنلسٹ پروٹیکشن بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، لیکن اس بل پر بھی صحافیوں کو شدید تحفظات ہیں، کیونکہ جو کمیشن صحافیوں کو درپیش خطرات کے حوالے سے کام کرے گا، اسے زیادہ بااختیار ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اس بل کی مشروط حمایت کر رہے ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار نے کہا کہ پاکستان میں PTI کے دور حکومت میں آزادی اظہار کی عالمی رینکنگ میں 3 درجے کی تنزلی آئی ہے۔ پہلے پاکستان 142ویں نمبر پر تھا، جبکہ اب 145ویں نمبر پر چلا گیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 30 برسوں میں جو صحافی قتل ہوئے، ان کی وجوہات میں طالبانائزیشن، فرقہ واریت، بلوچستان میں جاری عسکریت پسندی، جبکہ سندھ میں جاگیردارانہ سماج، ہزارہ KP میں ڈرگ مافیا کا کردار بھی شامل ہے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی صحافیوں کے قتل کے حوالے سے تفتیش کو آگے نہیں بڑھا پاتے، کیونکہ ان کے پیچھے جو طاقتور خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں وہ اتنے واضح ہوتے ہیں کہ قانون کو اپنی گرفت کمزور ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے ادارے فریڈم نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک نے بتایا کہ جو طاقتور خفیہ لوگ خود کو قانون سے ماورا سمجھتے ہیں، وہ اس کی وجہ ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ صحافیوں کے قتل، اغوا یا تشدد کے حوالے سے نہ کوئی پکڑا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے یہ ایک تاثر بن گیا ہے کہ جو نہیں مانتا اسے سبق سکھا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرہ اور پارلیمنٹ دونوں ہی یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ ان تک سچ پہنچانے کی راہ میں مارے گئے ہیں، اس لیے ان کے حق کے لیے آواز اٹھانا ان کا فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کو جس طرح رگڑا لگایا گیا ہے، اس کی وجہ سے جمہوری اقدار پامال ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں خطرہ اب صرف کارکن صحافیوں کو نہیں، بلکہ سوشل میڈیا کے انقلاب کے بعد بلاگرز اور یوٹیوبرز کو بھی ہے، بلکہ اب تو بعض ایسے لوگوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے جو ٹویٹر پر متحرک نظر آتے ہیں اور ریاستی بیانیے کو چیلنج کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کے خلاف غداری اور توہین مذہب کے قانون کے تحت بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے
ہر آنے والے دن کے ساتھ پابند ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے یہ لطیفہ سنایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے حکومت میں آنے کے بعد سے صحافیوں پر حملوں میں کمی آئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مغربی میڈیا کی جانب سے ایک طرح کا فیشن بن گیا ہے کہ جب بھی صحافیوں پر تشدد کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو فوج کی خفیہ ایجنسی ISI پر اس کا الزام عائد کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں لوگوں کی جانب سے ریاستی اداروں پر اس طرح کے الزامات لگا کر بیرون ملک امیگریشن لینے کی ایک تاریخ موجود ہے۔ BBC کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں میزبان اسٹیفن ساکر کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں آزادی اظہار رائے اور آزاد صحافت کا تحفظ پاکستان کے آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق ہیں اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں اس کی ضمانت دی گئی ہے۔ تاہم سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں دی گئی آزادی بھی عمران خان اور ان کی سرپرست فوجی اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ نے سلب کر لی ہے۔ ملک میں نئے سوشل میڈیا قوانین اور ان کے ذریعے انٹرنیٹ پر آزادی اظہار رائے کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر قدغن لگانے اور ریاستی کنٹرول کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نفرت آمیز مواد کی تو دنیا بھر میں نفی کی جا رہی ہے، اس کی روک تھام کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ دنیا میں تمام کمپنیز اور اداروں پر لازم ہے کہ وہ نفرت آمیز مواد کی روک تھام کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس نئے قانون کا نفاذ ابھی تک نہیں کیا گیا اور ملک میں نئے سوشل میڈیا قوانین بھی ابھی تک زیر بحث ہیں۔ ابھی تک ایسے کوئی قوانین موجود نہیں ہیں۔ تاہم عمومی تاثر یہی ہے کہ عمران خان کی حکومت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر یہ ڈریکونین قوانین لا رہی ہے تاکہ پاکستانی میڈیا کی رہی سہی آزادی بھی سلب کر لی جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔